دربار ختم ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی اتار کر ایک محفوظ جگہ رکھ دی اور محل کے اندر چلے گئے۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسی لمحے ایک شیطان سایوں میں چھپا بیٹھا ہے اور اسی انگوٹھی کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ انگوٹھی عام نہیں تھی، اسی کے ذریعے اللہ کے حکم سے جنات، شیاطین اور بے شمار طاقتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھیں۔ جب وہ اسے پہنتے تو جنات بڑے بڑے محلات بناتے، سمندروں سے خزانے نکالتے اور ایسے کام کرتے جنہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتے۔ جیسے ہی موقع ملا وہ شیطان آگے بڑھا۔ روایات میں اس کا نام سخر بتایا جاتا ہے۔ اس نے ایک چال چلی، پہلے سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کی، پھر خاموشی سے انگوٹھی اٹھا لی۔ بس اسی لمحے سب کچھ بدل گیا۔ وہ سیدھا دربار میں جا کر تخت پر بیٹھ گیا۔ جب لوگ دربار میں آئے تو کسی کو ذرا سا شک بھی نہ ہوا۔ ان کے سامنے بیٹھا شخص بالکل سلیمان علیہ السلام جیسا نظر آ رہا تھا۔ ادھر اصل سلیمان علیہ السلام واپس آئے تو انگوٹھی غائب ہی۔ اب نہ جنات ان کے تابع تھے اور نہ ہی کوئی ان کی بات مان رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عام انسان کی طرح شہروں میں گھومتے رہے۔ کئی بار لوگوں سے کہا کہ وہ سلیمان ہے، مگر ہر بار لوگ ہنس پڑتے۔ ایک ایسا بادشاہ جس کے حکم پر ہوا چلتی تھی اب لوگوں کے درمیان ایک اجنبی انسان بن چکا تھا۔ ادھر وہ شیطان 40 دن تک تخت پر بیٹھا رہا، لیکن اللہ کے نظام میں دھوکہ ہمیشہ نہیں چلتا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن اس شیطان کو خوف نے گھیر لیا۔ اس نے انگوٹھی سمندر میں پھینک دی اور بھاگ گیا۔ ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ چند دن بعد وہی مچھلی ایک مچھیرے کے جال میں آ گئی۔ جب اسے کاٹا گیا تو اس کے پیٹ سے ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی انگلی اور تقدیر کا عجیب کھیل یہ کہ وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی انہوں نے اسے پہنا سب کچھ بدل گیا۔ جنات فوراً دوبارہ ان کے تابع ہو گئے، شیطان بھاگ گئے اور بادشاہی دوبارہ سلیمان علیہ السلام کو لوٹ آئی۔ لیکن اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل میں ایک بڑی غلط فہمی پھیل گئی۔ بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی طاقت جادو سے تھی۔ قرآن نے اس جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یعنی سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر کرنے والے شیاطین تھے۔